أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام سيد الكرام وسيد الاسلام في الوجود أمجد المقام الممود نقطة الدار الموجود خاتم السبق والفاتح من خلق المول الحق بالحق بالقاسم محمد صلی علی محمد وصحاب الحسین واولاد الحسین والصبر الاتحال قالوا انا لله انا الیہ راجعون عزاداران حسین سن 1440 ہجری 10 محرم کا چاند غروب وقت میں ہو چکا. آج 11ویں محرم کا چاند مغرب عشاء کے بعد ہو چکا ہے. آج شام غریبہ کا دن عصر کی نماز کے بعد حسین سمیت 72 مارے جا چکے. 71 کی لاشیں اٹھا چکا. آج کا دن زارا کے گھرانے سے پھر جنازے اٹھنے کی باری. عزاداروں محمد آل محمد پہ اتنی مصیبتیں آئی جن مصیبتوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے. مصیبتیں ہی مصیبتیں عزاداران حسین. آج وہ مصیبتیں اتنی تھی کہ شام غریبہ میں زینب کی رضا چھن جائے گی. آج کا دن سکینہ کی یتیمی کے دن ہے. آج کے دن عزاداران حسین آج کے دن مغرب کی نماز عصر کے بعد مغرب کے بعد کربلا میں جب چاند وقت طلوع ہوتا اسی کے دن کے بعد ہزاروں آج اکیلی زینب نہیں اجری. زینب کے ساتھ وہ چوٹ بیوی بھی اجری تھی جنہوں نے اکبر کی لاش پہ کبھی ماتم کیا, کبھی اصغر کی لاش پہ, کبھی عباس کو لوگ کے کہتی تھی واہ عجابا. ہائے ہمارے برقوں کا غم ہے. آج فاطمہ کے گھر سے 72 جنازے اٹھیں گے. آج فاطمہ کا گھر ایک بار پھر اجڑا. اب یہ ایسا اجڑا کہ بعد میں عزاداروں اجڑا ایسا ہے کہ قیامت کے دن تک اس آباد نہ ہوا. قیامت تک یہ آباد نہیں ہو سکتا. ایسا اجڑا ہے فاطمہ کا گھرانہ, محمد کا گھرانہ ایسا اجڑا. عزاداروں زینب عالیہ 9 بھائی ساتھ لے گئے تھی. علی کے 9 بیٹے تھے کربلا میں. 9 بھائی زینب علیہ ساتھ لے کر آئے تھی. 9 بیٹے علی کے شہید ہوئے تھے. ایک حسین تھا 9 میں اور ایک عباس تھا. 9 بیٹوں میں ایک حسین تھا ایک عباس تھا. عزاداروں آج اور ایک حضرت عمران تھا ایک حضرت عباس تھا. عزاداروں 9 بیٹے شہید ہوئے تھے. 9 بیٹے جیسے ہی شہید ہوئے 72 میں علی کے 2 بیٹے تھے, ایک عباس بھی اور حسین بھی. 9 بیٹے حسین کے. 2 بیٹے, ایک حسن کا بیٹا علی قاسم جو کربلا میں شہید ہوا. عزاداروں کربلا میں جو شہید ہوا 2 بیٹے. اور عزاداروں آج کے دن فاطمہ کا گھرانہ ایسا اجڑا ہے کہ کربلا میں ہر مقامات پہ ہر پتھر, کوئی پتھر کھوڑ ہوتا ہے, کوئی پتھر کھوڑ ہوتا ہے, کوئی درخت کھوڑ ہوتا ہے, کوئی زمین کھوڑ ہوتی ہے, کوئی پانی کے دریا سرخ ہو گیا, سمان سرخ ہو گیا, چاند سرخ ہو گیا.
عزادارو جہاں جہاں زینب تجلی وہاں وہاں سورج دارو 3 دن تک سورج نہ نکلا 3 دن تک جب تک حسین کفن بے کفن و پیاسا پڑا رہا بے کفن لاش پڑی رہی حسین کی تب تک سورج طلوع نہ ہوا مقتل کی کتابیں کہتے 40 دن مقتل کی کتابیں کہتے 40 دن تک آسمان کو روتا تھا پوری کائنات عزاداروں پر یہاں پر بارش آئے کتنے دن آتی ہے 1 دن 2 دن 3 دن پاکستان میں ہے تو انڈیا میں نہیں آتی انڈیا میں ہے تو پاکستان میں نہیں آتی پاکستان میں ہے تو آسٹریلیا میں نہیں آتی آسٹریلیا میں ہے تو پاکستان میں نہیں آتی اصول ہے نا جب زہرا کا بیٹا مارا گیا زہرا کا بیٹا عزاداروں جب مقتل میں مارا گیا عزاداروں زہرا کا جب بیٹا مقتل میں مارا گیا نا تب 40 دن پوری دنیا میں عزاداروں زبان پر کائنات و عالم میں خون روتا رہا خون سرخ آسمان بہتا رہا جو مقتل کی کتابیں کہہ رہی ہیں آج کربلا میں فاطمہ کا بیٹا کچھ اس طرح اجڑا ہے امام جعفر صادق کا فرمان ہے 10 محرم کو اکیلے حسین تک ساری طاقتیں عرش سے فرش تک جن و انسان تک حسین کو مٹانے آ گئی 123 ملکوں نے حسین پر حملہ کیا قاتلان نے 23 ملکوں نے حسین کی لاش کو لوٹا 140 قبیلے تھے 23 ملک تھے 140 قبیلے تھے اور 140 قبیلے مل کر حسین کو لوٹتے تھے ایک یا ملتان کا ذاکر ہے ملتان میں دفن ہے انہوں نے کتاب لکھی بلکہ ملتان کے ایک شاہ شمس بھی ہیں انہوں نے بھی کہا یزید کی حکومت ملتان تک تھی ملتان سے بھی 40 سپاہی گئے تھے جنہوں نے حسین کی لاش بھی لوٹ ڈالی 140 قبیلوں نے لاش لوٹی 23 ملک کو لاش لوٹی 40 قبیلے 23 ملک مل کر غریب زہرا کی لاش لوٹتے ہیں اب جب دیکھا حسین بن علی آج وہ دن جو حسین کربلا کی طرف مقتل کی طرف روانہ ہوئے نا حسین آ کے تو امام سجاد کو ملے امام سجاد رو کے کہتے تھے بابا عباس کہاں ہے حسین کہتے تھے رو کے یا مردوں میں تو بچ گیا یا میں جب آ کے اور کوئی نہیں جب تو بچ گئے میں اتنا کہنا تھا حسین بن علی کا حسین علی مقتل کو چل پڑے حسین بن علی جیسے مقتل کو چلے اور حسین بن علی کا مقتل کو جانا تھا مقتل کو جیسے عزادارے چلے ابھی گھوڑے پہ چلے تو سوار ہوئے کل جہاں سے بجلی چھوڑی دعائیں جا کے شروع کروں کربلا کے حسین نے جیسے ہی آخری سجدہ کیا زہرا کے لال نے آخری سجدہ کرنا تھا اور سجدہ کرتا بھی ہے کہتا بے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ابھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا بلند کے سجدہ کرتا بھی ہے 23 ملکوں کو نے تیرے بھی مارے نیزے بھی مارے پتھر بھی مارے ہر ایک چیز کسی کو عزاداروں کی کوئی عزادار جمعے کا دن تھا 10 محرم تھی 24 جون کا دن تھا 28 ہجری تھی عزاداروں 28 ہجری تھی جمعے کا دن تھا 10 محرم تھی 24 جون تھا اب عزاداروں 23 ملکوں نے 23 ملکوں نے 140 قبیلوں نے 23 ملکوں نے 40 قبیلوں نے حسین کی لاش کو لوٹا بھی حسین کی لاش پہ ٹیچر ہے پتھر چلا پتھر مارے نیزے مارے عزاداروں خنجر مارے اب جس کو اب اس دن جمعہ تھا جمعے کی نماز پڑھنے آئے تھے لاٹھی لے کے آئے جو اس کے پاس لاٹھی مارتے اب مول ماں جا کر ایک بندہ پوچھا تھا مولا
جنگ میں پتھر کی جنگ میں تلوار کی بھی سمجھ آتے ہیں، نیزوں کو بھی سمجھ آتے ہیں، خنجروں کے بھی آتے ہیں، تیروں کے بھی، پتھر کی نہیں آتی نہ لاٹھی کی۔ امام نے فرمایا اس دن جمعے کا دن تھا، آج کچھ تھے جو لاٹھی لے گئے تھے، آج داروں کسی لاٹھی ماری اور جس کو نہ ملتا وہ گرم ریت کھا کے حسین پہ ڈالتا تھا، گرم ریت کھا کے حسین ابن علی پہ ڈالتا تھا، گرم ریت ڈال اٹھا تو حسین ابن علی پہ ڈالتا تھا۔ اللہ اس گھر کو جہاں سے پیدا اور اس گھر کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے، خالق کنات اس طرح اس عزداری کو آباد و شاد رکھے، ہمیشہ قیامت تک کسی بد نظری کی نظر نہ لگے۔ جیسے حسین نے سجدہ کیا، اب سجدہ کرنا تھا، سجدہ جیسے حسین ابن علی نے کیا، حسین ابن علی جیسے سجدہ کرتے ہیں، کسی نے خنجر کسی نے پتھر، سید کو حسین نے خط لکھا، زینب روک کہتی ہے خط لکھ سید کو، حسین کہتے نہیں، کہتے خط لکھ، خط لکھ بھی صحیح اور یہ بھی لکھی آخر میں زینب بلا رہی تھی علی کی بیٹی عباس کی ملکہ عالیہ مصطفیٰ کی نواسی، حسین کہہ رہے تھے اگر نہ آیا، زینب علیہ کہہ دی لکھ، اور آخری میں زینب علیہ کا سلام لکھی اور لکھ اکیلا نہ آئی، ساتھ زوجہ لے کر آئی۔ سید کو خط لکھا، خط گیا، قافل لے کر پہنچا، ادھر جھانک تھی، زور کا وقت تھا، حسین 71 مروا چکا تھا، سید کو خط پہنچا، 9 محرم خط لکھنا تھا، 9 محرم کو جیسے خط پہنچا تو 9 محرم خط پہنچا، فجر کا وقت ہوا، سید کو جیسے خط پہنچا فجر کا وقت ہوا، جیسے فجر کا وقت ہونا تو سید نے خط پڑھا، خط پڑھتا بھی ہے روتا بھی ہے اور دو جنوں کو کہتا ہے حسین ابن علی کا محمد کے نواسے کا بیٹے کا خط آیا، دو جنوں کو کہتے ہیں کیوں؟ سید کہتا ہے پتہ نہیں آج 10 محرم ہے کل اور وہ مجھے جھنگ کے لیے بلا رہا ہے، دو جنوں کہتی ہے جا چلا جا، ایسا نو کل قیامت، ایسا نو قیامت کے دن بھی بزارہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور رو کے دو جنوں کہتے ہیں میں نے بھی ساتھ آنا ہے، سید کہتے ہیں انہوں نے تجھے بھی کہا ہے، آپ گھوڑے پہ چلتے بھی ہیں سوار بھی ہوتے ہیں، گھوڑے پہ جو چلتے بھی ہیں سوار بھی ہوتے ہیں، جیسے اب سوار ہوتے خط چلے، تھک گیا، روزہ رو کے کہتے ہیں سید میں تھک گئی ہوں، کتنی دیر ہے؟ کہتے ہیں بس تھوڑی سی دیر ہے، سید کہتے ہیں اب اندر روکتا بھی ہے، گھوڑا تھک گیا، ایک جگہ رکے تھے، سید کہتے ہیں پیدل چلیں گے، اب چلتا بھی ہے گھوڑے سے گھوڑا ساتھ پھر آگے گھوڑے پہ سوار پھر دوبارہ ہوئے، سے جاتا بھی اب روتا بھی چلتا بھی سید کہتے جلدی پہنچنا پڑے گا، اب دوپہر کا دن ہوگا، زور کا وقت ہوگا، پتہ نہیں غریب زارا حلال کیا ہوگا، اب طرف سید کا پہنچنا تھا، سید جیسے ہی پہنچا، سید پہنچا اثر کے وقت سید پہنچنا تھا، سید نے تلوار نکالی، اب دیکھا کہ حسین سجدے میں ہے، ظالم 9 لاکھ کے بول رہے کبھی اس طرح تیر مارتے کبھی پتھر کبھی گھوڑے چلاتے، سید جیسے ہی پہنچے تلوار نکالتا ہے، اور سید کا بولا جب دیکھتا ہے کہ زارا کے لال کو اتنے نیزے لگے 19 زخم میں تھی، سید جیسے ہی پہنچا، آخری سجدہ حسین نے جو کیا، اب خیموں کو آگ لگی ہے شام غریبہ میں، جیسے ہی خیموں کو آگ لگی علی کی بیٹی سجاد پر ہو گئی، سجاد اٹھ، سجاد اٹھتا کیوں نہیں؟ سجاد بیٹا سجاد اٹھ، اب یہ اٹھا، جب دیکھا پھر آنکھیں بند کر لی، روک کہتے ہیں پھوپھی اماں کی چادر کہاں ہے؟ زینب روک کہتے ہیں حسین کا قاتل لے گیا شمر لانتی، آپ دارو جیسے ہی کہتے ہیں زینب روک کہتے ہیں شمر لانتی میری نیزے سے میری چادر اتار گئے، اللہ کسی کی جرأت نہیں تھی چادر سے سلام اتارے، چادر اتارے، ہاتھ کے کسی جرأت نہیں ہاتھ کے ساتھ چادر اتارے، نیزے کے ساتھ اتاری اور سلامت نہ اتری، اب ایک چادر تھی پر ایک چادر کے اوپر اور چادر تھی، چادر تھی سفید کلر کی، چادر سفید کلر کی پر کربلا میں سرخ ہو گئی، چادر سفید کلر کی تھی پر ڈبل تھی، اتنی وزنی چادر تھی جو بیویوں نے پہنی ہوئی تھی،
اب نیزے نے چادر کھینچتا ہے کبھی کلثوم کی کبھی زینب عالیہ کی. اللہ لعنت کرے شمر پہ. آباد دارو جیسے چادر کھینچی زینب علیہ السلام سجا روک کہتے زینب علیہ روک کہتے چادر میری کوئی اب دیکھ کہتے عباس کہاں پر ہے. اب زینب علیہ کہتے چچا عباس درہ فراق پر سو گیا. عباس کٹوا کر اب اتنا کہیں تھا دماغ جال کے دارو منہ زبان زبان پا بلنگ واہ یا با برکے کا ضامن کہاں گیا. بیمار تھا سجاد جو پھر سو گیا. اب خیموں کو آگ لگی ہے. مقتل گاہ کو آگ لگی. مقتل گاہ میں خیموں کو آگ لگی. اب علی کی بیٹی کبھی اس دروازے کبھی الدرب شام 35 فوجیں کہیں پہ 35 ملتے کہیں پہ 40 فوجیں 35 جتنے بھی فوجیں تھے شامیوں نے جتنے بھی عزداروں نیز اٹھائے پتھر اٹھائے اور خیمے پہ وار کیا. اب انہوں نے کہا ایک ادھر مار ہے اس سے جب مار دیتے ہیں پھر علی کی بیٹیوں کو شام لے جائیں گے. آئے اللہ پھر علی کی بیٹیوں کو شام لے جائیں گے. اب ادھر اتنا کہنا تھا علی کی بیٹی روتی ہے ادھر خیمے میں سجاد کہی. اب سجاد کے خیمے سے کہے اٹھ کے روک کہتے اٹھ سجاد دیکھ بیرو یزید فوج آئی ہے. اٹھ سجاد اٹھتا کیوں نہیں اب ادھر اتنا دماغ سجاد سویا ہوا ہے. اب ادھر 35 فوجیں آئی 35 فوجوں کو آنا تھا. جیسے 35 فوج آئی 35 فوجوں نے حملہ کیا. اب تلوار حملہ کی زینب عالیہ نے اپنے آپ کو گھٹ پہ سجاد پہ گرا دیا. کہتے اگر اسے پہلے مانے پہلے میری لاش پہلے زینب کا سامنا کر علی کی بیٹی کا حسین ابن علی کی بیٹی حسین ابن علی کی بہن علی کی بیٹی پشت پر اٹھا کے جلتے ہوئے خیمے کو خیمے سے باہر لے کر سجاد پہلے پوچھا سجاد خیموں کو آگ لگی ہے کیا کریں. علی کی بیٹی جانتی تھی پر پھر بھی پوچھا کہ امام ہے اب اگر مرنے کی اجازت دے گا تو یہیں پر چل کر مر جائیں گے. پر امام نے ایسا نہ کیا. صابر امام تھا سید الساجدین تھا. اب علی کے امام نے علی کی بیٹی کہتے ہیں امام نے فرماتے ہیں باہر نکلو جہاں بجانا واجے. علی کی بیٹی روک کہتی چادر نہیں ہے آگ لگی خیموں کو کیا کرے. اب اگر بیٹی بھی علی کی بیٹی بھی کھڑی تھی بیوی بھی کھڑی تھی صحابہ کی زوجہ بھی کھڑی تھی. پر علی کی بیٹی نے جو برقع کے وہ علی کی بیٹی بھی کھڑی تھی. اب کیا کرے. ہم حضرت فرماتے ہیں باہر نکلو جہاں بجانا واجب ہے. اب علی کی بیٹی کہتے چادر نہیں ہے کیا کرے سجاد بیٹا کیا کرے. بی بی زینب کہتی ہے بیٹا کیا کرے. یارو کہتا ہے اپنے بالوں کا پردہ بناؤ. اب ساروں بیوی نے بالوں کا پردہ بنایا سارے بالوں کا پردہ بنا کے چلے گئے. اب لوگ سکینہ اکیلی کھڑی تھی. یارو کہتا ہے سکینہ کیوں نہیں جا رہی. لوگ کہتے بھیا ہر کسی نے بالوں کا پردہ بنایا میں کیا کروں میں تو ہوں لنی تھی اور میرے بال بھی چھوٹے ہیں. اب 3,500 کے سکینہ روک کہتی ہے اب جتنا داروں کو دماغ جا کہتے سارے بھی ہلکا بنائے. سکینہ کھول کے اندر ڈالے سکینہ کھول کے اندر رکھے ہلکے کے اندر چلے گی سارے بھی ہلکا بنائے سکینہ باہر آئی نکلے گی. اب جب کربلا میں دوڑتی ہوئی سکینہ بابے کی لاش پر گئی. اب دیکھتی رہی 4 قدم پر بیٹی باپ کو ذبح ہوتے ہوئے 4 قدم پر. ذاکرین کہتے ہیں 4 قدم پر. اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح پتہ یا نہیں 4 قدم پر اتنا پتہ ہے مقتل کی کتابیں جو لکھا سکینہ اتنے قدم پر تھی باپ اور بیٹی 4 قدم پر فاصلے پر نہیں. سکینہ اتنے قدم پر تھی کہ جہاں تک شمر لانتی کا ہاتھ نہ پہنچے. آپس داروں سکینہ روتی بھی آپس داروں ملکہ عالیہ شام نے سکینہ سے پوچھا سکینہ جب تجھے پتا تھا تیرے بابا کو شمر لانتی ذبح کر دے گا تو کھڑی کیوں رہی. اب سکینہ روک کہتے پھپھی
مجھے پتا تھا جب میرے باپا کو ذبح کر دے گا میں خرید لے رہی ہوں کہ جب وہ قتل کر کے قاتل چلا جائے گا میں اپنے باپا کا سر اٹھاؤں گی پیار سے رکھوں گی پر وہ قاتل نہ گیا یا شمر لانتی بالوں سے پکڑ دو حسین کو کربلا کی مقتل کی زمین پہ کربلا کے مقتل کی زمین پہ دھرو جیسے زمین سے بالوں سے پکڑ کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جیسے چلتا سکینہ پیچھے پیچھے شمر لانتی آگے آگے اب روتا سکینہ روک بیٹھی بھی ہے نہ گھر نہ بغیر مجھے بتنے بابا کو مجھے پتا کیسے بابا کو سنبھالنا بابا کا زار مجھے دے اب خیمے میں چلے ادھر سے اذان کی صدا بلند ہوئی ادھر علی کی بیٹی نے نماز شروع کی بغیر چادر کے نماز شروع کرنے سے پہلے روک کہتی ہے علی کی بیٹی نے نماز شروع کی سجاد نے نماز شروع کی سجاد نے نماز شروع کی علی کی بیٹی بغیر چادر کے نماز شروع کرتی ہے نماز پڑھ کے کہتے ہیں یا رب میں جانتی ہوں مسئلہ تو چادر کے بغیر علی کی چادر کے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مجھے پتا تو چادر کے بغیر عورت کی نماز قبول نہیں کرتا یا رب میں کیا کروں میری چادر ہے نہیں خدا اب وہ چادر کے بغیر نماز پڑھنی پڑے گی اور پری بھی خیمے کے در جیسے چادر کے بغیر نماز پڑھی اب ادھر چادر کے بغیر نماز پڑھی تھی چاند رات تھی چاند ادھر اپنے گروہ میں چاند چھپ گیا علی کی بیٹی نے ادھر نماز پڑھی خیموں کو آ گئی خیموں کو آ کے درمیان علی کی بیٹی نماز پڑھی جیسے نماز کا اللہ اوپر کی صدا بلند ہوئی اب سجدے میں جا کے کہتے سبحان ربی الاعلی اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ادھر سجاد نے نماز میں کہا اے اللہ تیرا شکر ہے اور جو مشکل وقت میں ہر نبی صبر کرتا تھا جو اس حالات میں بھی شکر کرے اس حالات میں بھی شکر کرے اب لاش پر حسین کی 23 ملکوں نے لاش کو مل کر لوٹا اب لوٹنا تھا کسی نے کبا لوٹی کسی نے با لوٹی کسی نے قمیض اب کسی نے کبا لوٹی کسی نے با کسی نے امامہ کسی نے انگوٹھی اب کسی نے قمیض ایک لانتی نے قمیض میں ہاتھ ڈالا حسین کی کٹی ہوئی گردن دبا گئی نہ کر میری لاش پہ میری بہنوں نے آنا غریب بھرا دی لاش تے غریب بھرا دی لاش تے اجا غریب بہن نہیں آئی بغیر تالو پاشامیاں لاش نہ لوٹی پائی اب علی کی بیٹی 70 قدم کی گاؤں سے 70 قدم کی قلعہ زینبیہ سے دیکھتی رہی اب ہزاروں کسی نے امامہ لوٹا اب 4 چیزیں ایسی ہیں جسے کوئی نہیں لوٹ سکتا ایک امامت والا امامہ جو امام کے لیے صرف ہوتا ہے ایک تلوار ذوالفقار جو اللہ نے عرش سے بھیجی تھی علی کے لیے جو صرف امام کے لیے ہوتی ہے محمد وال محمد کے لیے ہوتی ہے جو محمد کے لباس اور ایک انگوٹھی جو امامت والی ہوتی ہے یہ خود بخود غائب ہو جاتی ہیں اور ایک انگوٹھی امامت والی اور ایک تطہیر کی چادر بطول کی وہ بھی کوئی لوٹ سکتا وہ بھی صرف عزادار اہل بیت کی ہوتی ہے جو زینب علیہ نے ڈالی ہوئی تھی پر وہ بھی غائب ہو جاتی ہے 4 چیزیں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں اب کسی نے لاش اب عزادار ایک لانتی نے انگوٹھی لوٹی اب اس کا نام تھا بجدل ابن سلین چوتھا امام ہر وقت نماز میں اس پر لعنت کرتا تھا اور لعنت بھی کرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تیری نسل برباد کرے اللہ اس کے ذات میں اضافہ کر ہر وقت نماز میں اس نے پتہ کون جرم کیا بجدل ابن سلین نے لعنتی کے بچے نے خالی انگوٹھی نہ لوٹی انگوٹھی عزادار امام جعفر صادق کا فرمان ہے میرے غریب جد دادا حسین پر اس انگوٹھی میرے غریب جد دادا حسین پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی کہ جہاں پر تیر لگ سکے
اب اس نے بغیر نے پتہ کیا کیا، بغیر بجدہ لوگ نے سنا، بغیر نے پتہ کیا کیا، اب یہ انگوٹھی اتارنا چاہ، انگوٹھی اتری نہ، کیونکہ غریب زارا کے لاش پر اتنے زخم آ چکے تھے، اتنے برم آ چکے تھے، انگوٹھی اتری نہ، کیونکہ جس پہ انگوٹھی، اب ضرور یہ کیسے دو پتھر لے آیا، پتھر ایک نیچے رکھا، اوپر سے خنجر رکھا، خنجر کو پتھر سے مارنا شروع کیا، پتھر کو مارے، انگوٹھی بھی لے گیا، انگل بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگل بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگل بھی لے گیا۔ اب اس نے جیسے انگوٹھی بھی لے گیا، انگل بھی لے گیا، 40,000 تیر، 40 نہیں، 40,000 تیر، 40,000 تیر، 40,000 تیر حسین کے بدن میں پوست ہو چکے تھے۔ 40,000 نہیں، 40,000 تیر۔ آج آپ کربلا جاتے ہیں، جو زوار بیٹھے ہوئے کربلا جاتے ہیں نا، ہر کسی کی قبر ہوتی ہے، علی اکبر کی بھی ہوتی ہے، علی قاسم کی بھی ہوتی ہے، محمد کی بھی، غازی عباس کی بھی، پر علی اصغر کی نہیں۔ کیوں؟ اب امام جعفر صادق سے ایک مولا نے، امام جعفر صادق کے مولا سے بندے نے پوچھا کہ مولا کربلا میں ہر کسی کی قبر ہے، علی اصغر کی نہیں، کہ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا علی اصغر حسین کے جسم میں پوست ہو چکا تھا گھوڑوں کے سموں تلے، جس کا بدن گھوڑوں کے سمیں تلے کچلا گیا، عزادارو غریب زارا کا لال کا، غریب زارا کا لال کا بدن گھوڑوں کے سمیں گھوڑوں تلے کچلا گیا۔ اب ایک امامہ لوٹا، امامہ لوٹتا ہے، راتی بیٹھتا ہے جا کے، اب ابن ذاللانتی ملون کہتا ہے، اب یہ کوفہ کے میدان میں انعام بانٹ رہا تھا، جسے لاش لوٹی انعام لیتا بھی لاش، انعام دیتا بھی لاش کی جو لوٹے وہ واپس لیتا ہے۔ اب اس لانتی نے کہا اب میرے شراب کا وقت ہو چکا، میں جا رہا ہوں کل صبح آنے نام لینے کے لیے۔ اب یہ لانتی کہتا کل صبح آنے نام لینے کے لیے، اب جو امام والا تھا وہ رہ گیا، یہ لانتی کا بچہ امام والا رہ گیا، جی جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ اب یہ گھر سو گیا، تھکا ہوا، قاتل حسین کا، حسین کو لوٹ کے مار کے یہ لانتی کا بچہ رات سو گیا۔ ایک مومنہ بی بی اٹھی، اور پورے گھر میں امام عزادار، پورے گھر میں امام میں خوشبو پھیلنے لگی۔ ایک مومنہ بی بی اٹھی، مومنہ بی بی جیسے اٹھی، اس نے دیکھا خوشبو کیوں ہے، وہ اسے اٹھا کہتے اٹھ، کس کا گھر اجاڑ کا ہے ظالم، کس کا گھر اجاڑ کا ہے ظالم؟ اس نے کہا کسی کا نہیں۔ اس نے کہا تو بکواس بند کر، اگر کسی کا گھر نہ اجاڑا ہوتا تو میرے گھر بطول کیوں آتی؟ اب اس نے سمجھا، یہ ڈر گیا، یہ لانتی کا وجہ ڈرا ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ میرے سے وہ امامہ واپس لے نہیں، امامہ اب امامہ اٹھاتا بھی ہے، لیتا بھی جاتا ہے۔ اب ایک جنگلوں میں چلا گیا، جنگلوں میں چلا گیا۔ 1 سال کے بعد اس کا دماغ خراب ہوا، یہ مار گیا کتے کا بچہ۔ 3 سال کے بعد، اب 3 سال کے بعد جیسے دیکھا نا، 3 سال کے بعد یہاں سے ایک حاجی کو قافلہ گزرا، امامہ گزرنا تھا۔ اب امامہ جیسے گزرا، امامہ اٹھا لیا۔ ایک حاجی نے امامہ جیسے اٹھا لیا، امامہ اٹھاتے ہیں، امامہ جیسے اٹھاتے ہیں، امام اٹھا کر حاجی جاتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے۔ ایک چوک پہ امام سجاد کھڑے ہوئے تھے، امام سجاد جیسے کھڑے ہوئے، اس نے حاجی کو دیکھا، حاجی کو کہتا حاجی میں تسمہ اٹھا لوں تو برا نہ منایا تو۔ حاجی کہتا جی۔ اب حاجی کا تسمہ اٹھایا، امام نے ایسے چوما، سینے سے لگایا، چومتا بھی ہے، سینے سے لگاتا بھی ہے۔ اب یہ حاجی جاتے ہی قافلہ حاجی لے کے امام سجاد کی قبر پہ، رسول قبر پہ، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کے کہتے سچ بتا تو کون ہے، تو کبھی اس بیگ میں تھیلے میں تیرا ایسا کیا تھیلے کو تو چومتا پہ سینے سے لگا دے۔ یہ کہتا ہے حاجی اگر تو برا نہ مانا تو میری بات تو سن، اس میں میرا امام، اس میں وہ میرا امامت والے حسین غریب ذات کی حسین کا امام ہے، اگر تو واپس اس نے واپس کیا غریب ذات امام حسین کو امام جب 3 سال بعد چیلم کے 4 سال بعد حسین امامہ پہن کر حسین کے داروں اپنے گھر آیا، گھر آنا تو جیسے ہی گھر آ کے دیکھا اب کسی نے دھوپ گھر آ کے غریب زارا کا بار اس نے امامہ پہنا، بطول کی حویلی میں داخل ہو، بطول کی حویلی میں داخل ہونے کا کسی نے عزت دارو
عمر با میں دھوپ چوری، عمر با میں دھوپ چوری کس نے؟ بی بی نے تسبیح چوری، زینب نے مصلی چھوڑا، مصلی چھوڑ کے جیسے امام دیکھا حسین کا امام والا کون تھا، امام والا کون تھا، جیسے امام والا کون دیکھا امام والا کون دیکھا، اب علی کی بیٹی جیسے امام والا نبی کی امام کو حسین کے امام کو پکڑ کے نبی کی جا کر رسول کی قبر پہ رکھتی ہے، رسول کی قبر پہ رکھتی کہتے حسین کو سارے رسول کی قبر میں سے رسول زندہ، رسول کی قبر میں سے رسول بہر ہے، رسول بہر ہے، کہتے اسے زینب امامہ اٹھا لے، اب زینب لے کے واضح اب نام مرد ہو کے امامہ برداشت نہیں ہوا، میں 70 قدم پہ ملتے کا تیری نام مار میری بات ہے مان سے کی اپیز میری ماں نے چکی پیس کے پالا ہے، خیموں کو آگ لگی ہوئی، اب خیموں کو جیسے ہی آگ لگی ہوئی، اب مقتل گاہ میں خیموں کو آگ لگی، علی کی بیٹی اب علی کی بیٹی جیسے اداروں شام غریبہ میں آج کے دن زینب بیالیہ پہرا دے گی، آج کے دن زینب بیالیہ پہرا دے گی، پہرا دیتی بھی ہے، صدا بلند بھی کرتے یا عجابا، اب سکینہ مقتل گاہ میں کھو گئی، گم ہو گئی، اب سکینہ بی بی رقیہ روک کہتی ہے، آئی روک کہتے زینب سکینہ نظر نہیں آ رہی، زینب بہنا سکینہ نظر نہیں آ رہی، اب ازدارو زینب کہتے تو ان بچوں کا خیال رکھ میں جا کر ڈھونڈتی ہوں، اب ازدارو فضا کو بچوں کا حوالہ کیا، بچوں کے حوالے کے فضا کو جیسے زینب اور بی بی رقیہ ڈھونڈتی بھی ہیں، بی بی رقیہ اور زینب جیسے جاتی ہے، بی بی رقیہ اور زینب جاتی بھی ہیں ڈھونڈتی بھی ہیں، رقیہ بچوں کو جا کر ڈھونڈا، بچوں کو جا کر بی بی زینب بی بی رقیہ اور بی بی کلثوم بچوں کو جا کر بچے سکینہ کو جا کر ڈھونڈتی ہیں، سکینہ کو جا کر ڈھونڈتی ہیں، جب سکینہ جا کے عباس کی لاش پہ برات پہ جا کے عباس کی لاش کو کہتے زینب بیالیہ روک کہتی ہے عباس سکینہ یہ تیرے پاس، عباس نے جواب نہ دیا، اب ازدارو زینب روک کہتے عباس سکینہ یہ عباس اتنا بتا دے سکینہ یہ ازدارو عباس نے نہ دیکھا، عباس اب روک کہتے ہم سکینہ کا پوچھنا ہے بس ایک مرتبہ بتا دے، ہم اپنی چادر کا نہیں پوچھنا ہے کہ چادر کے پاس ہے کیوں نہیں، بس اتنا بتا دے سکینہ آئی ہے کہ نہیں، عباس حسین کی لاش پہ دیکھا، حسین کی لاش کو جا کے کہتے حسین کی اب حسین کی لاش پہ دیکھا، عباس رود زبان نے کہا سکینہ میرے پاس نہیں آئی، حسین کی لاش پہ جا کے دیکھا، حسین کی لاش کو جا کے کہتے سکینہ آئی ہے تیرے پاس، حسین کہتے آہستہ بول زینب، سکینہ پاؤں میں تیر نکالتے نکالتے سو گئی، اب تیر پاؤں کی طرف سوئی، اب زینب والے لوگ کہتے یہ تو تیرے سینے پہ بھیا سوتے تھی پاؤں پہ جو کہتے تھے، اب زینب حسین لوگ کہتے سینے میں تیر اتنے تھے کہ پاؤں سے نکال کے پاؤں کے پاس ہو، اب ازدارو 40واں دن تک 20ویں تعلیم کو جیسے ازدارو زینب بیالیہ امام سے جا روک کہتے ہیں، امام سے جا روک کہے اب حسین کی قبر پر پہلے بال کو کہتا باس بازو کٹوا کے فراق پہ سو جانا آسان ہے، اب علی اکبر پہ لاش پہ جا کے کہتا ہے علی اکبر برچی کا پھل کھانا آسان ہے، علی اکبر کو جا کے کہتا ہے علی اکبر تیر کھانا آسان ہے، ابو محمد کو کہتے ہیں محمد تلوار نیزے کھانا آسان ہے، اب علی اکبر کو کہتا ہے علی اکبر برچی کا پھل کھانا آسان ہے، حسین کو کہتے ہیں بابا حسین تل نیزے اور تیر اور پتھر کھانا آسان ہے، اب ہر لاش میں زوال پھر مشکل کیا تھا کہ روزدار روگ کہتے ہیں چچا بھائی بابا حسین مشکل اتنا تھا شرافیوں کے دربار میں زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھنا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ